السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ عملی مثالوں سے سکھاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی لیکن ان میں بھی کوئی سبق ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ کل کے لیسن میں سے کون سی بات ایسی تھی جس پر آپ نے مزید غور و فکر کیا، جو آپ کو یاد رہی، جو آپ کے عمل میں تبدیلی کا باعث بنی؟ کسی کام کو کرنے یا کسی چیز کو چھوڑنے کا آپ نے تہیہ کیا، وہ علم جو دل تک جاتا ہے، اندر اترتا ہے، جذب ہوتا ہے، عمل کا حصہ بنتا ہے، وہ فائدہ مند ہے، اور بارش کا وہ پانی جو زمین کے اوپر ہی رہتا ہے اور اگر اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تو وہ کیچڑ بننے کا باعث بن جاتا ہے، یعنی وہ اس طرح فائدہ مند نہیں ہوتا جس طرح فائدہ مند انسان کے اندر جانے والا علم۔ جی السلام علیکم۔ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے آن لائن کورس کیا ہے، تو اس میں میں یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی کسی اور چیز سے، ظاہر ہے اکیلی میں بیٹھی ہوتی ہوں۔ تو پرسوں جب میں گھر پہ ہی لیکچر یہ کر رہی تھی تو ایک میری فرینڈ آئی میرے پاس، ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے سن رہے تھے، تو جب دوزخ کے والی آیت آئی تھی نا، سرادقھا، اور پھر یہ کہ جب ان کو پانی پلایا جائے گا تو وہ کیسا پانی ہوگا، تو میں نے فرسٹ ٹائم اپنا جو ایک ڈاؤٹ میرے ذہن میں آتا تھا، چونکہ میں اکیلے کر رہی تھی تو میں کسی سے اظہار نہیں اس کا کر سکتی تھی نا، تو اندر ہی اس کو دبایا ہوا تھا۔ تو میری فرینڈ تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ دوزخ کی یہ ڈیٹیلز کیوں بتاتے ہیں؟ جب ایک انسان جل رہا ہوگا اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو پانی کیسا پلایا جا رہا ہے، یا وہ کھانا کیسا کھا رہا ہے، یا دیوار کتنی موٹی ہے، واٹ ایور، یہ ڈیٹیل کا کوئی تو ضرورت ہوگی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اس کا کوئی ریزن ضرور ہوگا۔ اچھا، شام کو جب میں شاور لے رہی تھی تو ایک دم نا، پہلے تو بہت ٹھنڈا پانی پڑ رہی تھی، اسے مکسر کو کیا ہوا، بہت ٹھنڈا پانی آ رہا تھا اور ایک دم سے ابلتا ہوا سا آنا شروع ہو گیا۔ جب وہ ابلا ہوا آ رہا تھا تو مجھے دوزخ یاد آئی ایک دم سے کہ وہاں پر ایسا ابلا ہوا پانی ہوگا، تو جلدی سے میں اس کو مکسر کو ٹھیک کرنے لگی تو اس میں شیمپو میری آنکھ میں چلا گیا، اس سے میری آنکھوں میں بھی جلن شروع ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ اب مجھے یہ جلن کیوں فیل ہو رہی ہے، میرے لیے ابلا ہوا پانی کافی نہیں ہے جلانے کے لیے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک تکلیف کے اوپر ایک اور تکلیف اور اس پہ ایک اور تکلیف، ہر تکلیف الگ الگ فیل ہوتی ہے، جیسے ہر نعمت الگ الگ فیل ہوتی ہے، اگر آپ کھا رہے ہو تو آپ کو یہ بھی چیز اچھی لگتی ہے، وہ بھی سب ٹیسٹ آپ کو الگ الگ فیل ہوتے ہیں، ایسی تکلیف بھی الگ الگ فیل ہوگی۔ اور اس سے ایک اور جو چیز جو میرے ذہن میں پکی ہوگی وہ یہ کہ قرآن کی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اس کو الگ سے لکھ لیں یا ایکسپریس کریں، وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن، چاہے کئی سالوں بعد ہی، لیکن وہ سمجھ آ جائے گی اگر آپ یہ بلیو کریں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، میری عقل میں کمی اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کمی کو کسی نہ کسی انسیڈنٹ یا کسی چیز کے ذریعے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اگر اس کو آواز میں ڈھالیں اس سوچ کو، تو آپ کی اپنی آواز آپ کے کانوں میں ایکو کرتی ہے اور پھر اس سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ کسی اور نے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آیت 32 میں جس شخص کا ذکر ہے وہ کبر کی ڈیفینیشن کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ کبر یا تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کو جھٹلانا، کیونکہ آخرت کو جھٹلا رہا تھا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اب ایک طرف وہ آخرت کو نہیں مان رہا تھا پوری طرح، اور دوسری طرف اپنے دوست کی تحقیر کر رہا تھا، اپنے سے کمتر سمجھ رہا تھا۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر میرا جھگڑے، بحث، اختلافات کی بھی بات آتی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ان دو کے پوائنٹ آف ویو میں فرق بھی اسی وجہ سے تھا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی؟ کبر ہوتا ہے کہ انسان اپنی رائے، اپنی بات پر بعض اوقات بغیر دلیل کے اکڑ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اپنی رائے پر اڑنے کی دلیل تو کوئی نہیں تھی۔ دیکھیں دلیل کے ساتھ اصحاب کہف جو تھے وہ جب غار میں گئے تو ان کے پاس کیا تھی؟ دلیل تھی، انہوں نے بھی اختلاف کیا تھا لیکن دلیل کے ساتھ کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری قوم دلیل کیوں نہیں لاتی، لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ تو اگر کوئی بھی شخص دلیل کے بغیر صرف اپنے خیال یا اپنی سوچ پر اڑ جائے، جس کے پیچھے صرف اس کا ذاتی نظریہ
یا اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنا یا کسی وجہ سے بڑائی میں مبتلا ہونا ہو، تو یہ سب چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں اور بہت ساری خرابیوں، فسادات اور جھگڑوں کا سبب بنتی. ایسا کہ آپ اپنے پاس یہ بھی کر سکتے کہ جیسے ایک پیج کے اوپر لکیر لگا کے ایک طرف لکھیں رحمان کی دوستی یا شیطان کی دوستی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم نے اپنا فوکس شفٹ کر لیا ہے، رحمان کی بجائے شیطان سے دوستی کر لی. بئس للظالمین بدلا. اولیاء الرحمان یا اولیاء الشیطان، اولیاء دوست کو کہتے ہیں نا. اس آیت کو آپ ذرا دوبارہ دیکھیں نا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. دیکھیے پوچھ کون رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم مجھے چھوڑ کر میرے دشمن کو دوست بناتے ہو. اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن کو دوست بنا لے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کوئی ایسا شخص جس پر آپ نے بہت احسانات کیے ہوں، مثلا بچپن سے اس کو پالا ہو، کھلایا ہو، پلایا ہو، سب کچھ کیا ہو، اور پھر وہ آپ کا احسان ماننے کی بجائے آپ کی دوستی چھوڑ کر آپ کے دشمن سے دوستی کر لے، کیسا لگے گا؟ یہ ایکسپریس کریں اپنی تکلیف کہ ایسی تکلیف ہوگی جیسے کسی نے خنجر گھونپا ہے. اچھا، ایسا کرنے والے کے بارے میں جب کسی اور کو پتا چلے تو وہ کیا کہے گا؟ کوئی بھی عقل مند سینسیبل انسان جس کو یہ پتا چلے کہ ایک شخص ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کرنے والے کے بارے میں کیا اوپینین رکھے گا؟ احسان فراموش اور بے وفا، ظالم، کمزور، غدار، نمک حرام، اس نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے. اور اگر یہی سب کچھ ہم کریں اپنے رب کے ساتھ، تو کبھی اپنے اس فعل سے گھن آئی کہ جب ہم شیطان کی بات مان کر اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے وہ کون کون سے کام ہیں جو شیطان کی وجہ سے انسان کرتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو صرف قرآن پاک کی آیات سے ہی آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ شیطان کیا کیا کرواتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. مثلا فحشاء کا حکم دیتا ہے، تو جب کوئی شخص فحشاء کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دراصل کس سے دوستی کیے ہوئے ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا نظر ڈالتے ہیں؟ کس طرح کی بڑی رحمت کی نظر ڈالتے ہوں گے ایسے غدار پر، بے وفا پر. اور فقر کے ڈر سے اگر کوئی صدقہ خیرات نہ کرے تو بھی شیطان کی بات مان رہا ہے. اور بتائیے قرآن مجید میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کرتا ہے شیطان؟ فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اوور اسپینڈنگ، فضول خرچی کرنا، بلا ضرورت خریداری، مال کو ضائع کرنا، صرف کس لیے؟ دکھاوے کے لیے. مثلا حیرت کی بات ہے، سب نے شادی کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں فضول خرچی کرتے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، کبھی بھی میری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ صرف ایک دن لوگوں کو اپنی شکل دکھانے کے لیے ہزاروں روپے بیوٹی پارلر میں کیوں خرچ کیے جاتے ہیں. میری عقل سے باہر ہے کہ پتہ بھی ہے کہ ہم وہ بن کے دکھا رہے ہیں جو ہم ہیں کوئی نہیں. کتنا بڑا دھوکہ، ڈسیپشن. پھر یہ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وضو کرنا ہو تو سب کچھ پانی میں بہہ جائے گا. یا تو نماز چھوڑیں گے، خدا کی یہ ایک اور نافرمانی، یا نماز پڑھیں گے تو وضو کرے بغیر تو نہیں پڑھ سکتے. آپ سب نے اتنی فقہ تو پڑھ لی ہے کہ کیا ایسے موقع پہ تیمم کیا جا سکتا ہے؟ یہ عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں. تو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، چھوٹا جرم نہیں جس کو اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تشبیہ دی، بہت بڑا جرم ہے. تو یہ رحمان کی دوستی ہے نماز چھوڑنا جان بوجھ کے، یہ شیطان کی دوستی. پھر آپ دیکھیں کہ عموماً اتنا سجنے بننے کے بعد خواہش کیا ہوتی ہے؟ نمائش، لوگ دیکھیں. اور پھر لوگوں میں بھی کون دیکھے؟ سبھی دیکھتے ہیں. کوئی اس میں فرق رہ جاتا ہے کہ عورت دیکھے یا مرد دیکھے؟ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ضرور گھس آتا ہے. اور بعض اوقات تو خود بلایا جاتا ہے. فوٹو سیشنز میں عموماً کون کون ہوتے ہیں؟ ڈگنیٹریز، وہ سب محرم ہوتے ہیں، ان سب کے لیے دیکھنا جائز ہوتا ہے. پھر یہ شیطان کی راہ ہے یا رحمان کی راہ؟ بئس للظالمین بدلا. جہاں بھوک ہو، افلاس ہو، لوگوں کو کھانے کو نہ ملتا ہو، تعلیم نہ ہو،
وہاں کچھ لوگ ہزاروں روپیہ پانی میں بہا دیں، کیا اس کا کوئی جواز ہے؟ کیا عقل اس کو تسلیم کرتی؟ کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اخلاقی طور پر یہ بات گوارا کی جا سکتی ہے؟ کیا اس پیسے کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ کیا ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی نہیں کرنا آتا، پریزنٹیبل بھی نہیں بنانا آتا؟ لیکن وہ کون لوگ ہوں گے جو ظلم اور اس زیادتی اور اس اسراف کا توڑ کریں گے؟ اس لیے کہ افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ایون پڑھاتے بھی ہیں، ایسے موقعوں پر آ کر ایسی بری طرح پھسلتے ہیں کہ ساری حدیں پار کر جاتے ہیں۔ کوئی کسی کی مجبوری بتاتا ہے، کوئی کسی کی مجبوری، کیونکہ مقابلے میں جو اپنے آپ کو رکھ رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی بیوٹی کانٹیسٹ ہے۔ اس وقت اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ کیا میرا یہ حلیہ میرے رب کو بھی پسند ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو کس کو دکھانا چاہتا ہے، کس کے لیے بنتا سنورتا ہے، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر سوچنا چاہیے نا کہ اللہ کو میرا یہ روپ، میرا یہ حال، میرا حلیہ پسند بھی آ رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر اس کو پسند نہیں اور ساری دنیا مجھے حسینہ عالم کا بھی خطاب دے دے تو وہ ڈگری میرے کس کام آئے گی؟ اور مبذرین جو ہیں، فضول خرچ لوگ، وہ تو صرف شیطان کے دوست نہیں، بھائی ہیں، اخوان الشیاطین، وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اصل میں ہمارا نفس اتنا دھوکے باز ہے اور شیطان کے کیونکہ کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ ایسی ایسی تعویلیں کراتا ہے کہ انسان ناجائز کو بالکل جائز بنا لیتا ہے اپنے لیے، حرام کو حلال کر لیتا ہے۔ اور شیطان کیا کرواتا ہے؟ بنی اسرائیل 53 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ شیطان دشمن ہے انسان کا، اس دشمنی کا مظاہرہ کس طرح کرتا ہے؟ رخنہ اندازی کر کے، دلوں میں دراڑیں ڈال کے، فساد ڈلوا کے، اختلاف ڈلوا کے۔ روٹ کاز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ فساد؟ باتوں سے، قول سے، گفتگو سے، کلام سے، کیونکہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت شیطان کے زیر اثر ہیں۔ کتنی دفعہ خیال آیا جب ہم ناروا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہے، یا یہ شیطان اس وقت ہم پہ قابو پائے ہوئے ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، یا نہیں؟ تو سب سے زیادہ ہم گستاخی سے کب بولتے ہیں؟ جب غصے میں ہوتے ہیں۔ غصے میں عقل ماری جاتی ہے، جب عقل ماری جاتی ہے تو عقل میں کمی یا عقل کے اوپر پردہ شیطان آ کے ڈال دیتا ہے، پھر ہماری زبان کھل جاتی ہے۔ جب کھل جاتی ہے تو پھر ہم کیا کیا بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات دل اس طرح پھٹتے ہیں کہ انسان پھر ساری زندگی بھی اس کو جوڑتا رہے نا، اس شیشے کو، وہ نہیں جڑتا۔ وقتی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ حق پر ہیں اس لیے ہمیں حق مل گیا ہے کہ ہم جو چاہیں کہیں، ہم جو چاہیں دوسروں کو سنائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حق دیا کس نے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے بولنے کی صلاحیت اس لیے تھوڑی دی ہے، قوت اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اس کو شیطان کا لاؤڈ اسپیکر بنا دیں۔